ماں کی دعا وہ ہے بندہ تلاوت قرآن زمین پر کرے مگر اس کی آواز اللہ کی جنت میں سنائی دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں شب اسرا شب معراج رب کی جنت کی جس وقت میں نے سیر فرمائی دوران سفر دوران سیر میں نے حادثہ بن نعمان کی تلاوت قرآن کی آواز اللہ کی جنت الفردوس میں سنی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حادثہ بن نعمان کی کون سی نیکی ہے جس کی آواز کو قدرت نے اپنی جنت تک پہنچایا؟ فرمایا اس کی ماں کی دعا ہے یہ زمین پہ بیٹھ کر جس وقت تلاوت قرآن کرتا ہے نا اس کی ماں دعا کرتی ہے پاک پروردگار میرا بیٹا جس حسین انداز میں تلاوت قرآن تجھ رب الرحمن کا کلام سنا رہا ہے جنت کے ملائکہ غلمان و رضوان تک بھی میرے فرزند کی اس حسین آواز کو پہنچا دے۔ برادران اسلام جو مائی ہے جو دعا کرے اللہ کریم تقدیر بدل دیتا ہے۔ سیدنا حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے والد ماجد بہت بڑے عظیم الشان تاجر تھے مگر زندگی نے وفات کی آپ کی ابھی کم سنی کی عمر تھی 6 برس کی عمر تھی۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ کی والد ماجد میں اس دنیا سے مثال ہو گیا۔ اب بے شمار ورثہ وراثت میں مال آپ کے والد کی طرف سے ملا۔ ماں نے جتنا مال تھا آپ کی تربیت اور تعلیم پر صرف کرنا شروع کیا لیکن ایک چیز تقدیر کی آڑے آئی بچپنے ہی میں سیدنا امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں کی نظر چلی گئی آنکھوں کا نور چلا گیا۔ حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ کی والد ماجدہ نے بے شمار طبیبوں کے پاس حکماء کے پاس اطباء کے پاس اس زمانے میں علاج نہ پائے مگر کہیں سے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اب ماں کی مامتا ہمیشہ بے قرار رہتی ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے جب بے قرار دل بے قرار اور پریشان صورت انسان مضطرب و بے قرار ہو کر میری بارگاہ میں جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے دعوت قرآن رب یہ پیش فرماتا ہے کہ ہم یجیب المضطر اذا دعا ہے کوئی جو مضطر کی دعا کو سنے بے قرار کی دعا کو سنے کائنات میں رب کے سوا کوئی ہے؟ اللہ کریم فرماتا ہے ہم یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء اور کون ہے جو تکلیف میں مبتلا شخص کی تکلیف کو دور کرے؟ امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ جب ہر طرف سے علاج کر کے تھک ہار کے بیٹھی اسے کائنات انسانی میں صرف رب العالمین ہی کا دروازہ نظر آئے اور فرماتی ہے میں نے پھر بے قرار دل کے ساتھ اب اپنی تمنا اللہ کے حضور پیش فرمائی۔ اللہ کے حضور بیٹے کے حق میں ماں کی بے قرار دل سے دعا نکلے تو خالق کے دربار میں کیوں نہ استجابت نہ پہنچے؟ آپ فرماتی ہیں مسلسل ایک عرصے تک اللہ کے حضور میں دعا کرتی رہی مالک کائنات آخرت کی نظر اور بینائی آپ ہی نے عطا فرمائی لے بھی آپ نے لی ہے واپس بھی آپ ہی عطا فرما سکتے ہیں۔ کریم کرم نوازی فرما اپنے دربار کرم سے میرے فرزند ارجمند کو میں نے بھی منت مان رکھی ہے جس دن سے میرا یہ بیٹا پیدا ہوا اس دن میرے مالک تیری بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ میں اس کو تیرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا چوکیدار بناؤں گا میں مصطفیٰ کے دین کا وفادار سپاہی تیار کروں گا۔ اے اللہ کریم اب میری منت پوری ہونے کے بعد آڑے آ رہی ہے میرا یہ چلی گئی ہے بیٹا تعلیم کیسے حاصل کرے؟ علماء کی مجلس میں تو ضرور جاتا ہے لیکن جب تک آنکھیں نہ ہو نظر نہ ہو بصارت نہ ہو تو یہ بیٹا کیسے تعلیم حاصل کر سکے؟ ایک رات سوئی ہے نوافل پڑھ کر ادھر سے ظاہر کی آنکھ بند ہوئی عصمت نے انگڑائی لی دل کی آنکھ بیدار ہو پڑی جلیل القدر نبی اللہ کے خلیل وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا جن کی عظمت کی گواہی قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا اللہ نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنا دیا تو رب کے یاد سے ملاقات ہوا ابراہیم علیہ السلام کا دیدار ہوا آپ نے فرمایا بھائی صاحب پریشان نہ ہو
تیری دعاؤں کی بدولت سے میرے پروردگار نے تیرے بیٹے کی آنکھوں کی بھرائی واپس پلٹا دیا۔ حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ آپ فرماتی ہیں میں انتظار میں تھی، بخاری اٹھے تو دیکھو آنکھوں میں نور بڑھتا ہے، یعنی خواب کی صداقت اور حقانیت پر بھی یقین تھا، کیونکہ میرے پاک نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صالحین کے خواب ہمیشہ سچے ہوتے ہیں، حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، یہ تسبیح تراویح آپ جو پڑھتے ہیں یہ جملے کس کے نکلے ہوتے ہیں؟ تفسیر خاتم والے نے لکھا یہی وہ جملے تھے کہ جب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی آزمائش کے لیے نا پاک پروردگار نے عرش برین سے فرشتے کو بھیجا، فرشتوں نے کہا مالک ابراہیم ہر وقت تیرا شکر گزار رہتا ہے، مال نے اتنا دیا۔ خالق کائنات نے فرمایا مالک مال کی محبت زیادہ ہے یا رب ذوالجلال کی محبت زیادہ ہے؟ ایک فرشتہ آج کچھ فاصلے پر اللہ کے نام کی تسبیح اس نے شروع کی۔ وہ تسبیح کیا تھی؟ صاحب تفسیر خالد لکھتے ہیں سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ یہ تسبیح تھی، لطف بڑا آیا۔ جس کو پاک پروردگار کی محبت کا ذوق چڑھا ہو وہ پھر لطف کیوں نہ محسوس کرے، اور وہ اللہ کا خلیل رب جس کی گواہی دے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جب قاضی یمن بنا کر نبی علیہ السلام نے یمن کی دھرتی پہ بھیجا، آپ نے جا کر نماز فجر کی پہلی امامت فرمائی یمن کی جامع مسجد میں۔ نماز کے اختتام کے بعد ایک جنگی بزرگ اٹھا، آ کر سیدنا معاذ بن جبل کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور سینے سے بھیج کے لگا کے فرمانے لگے سیدنا معاذ بن جبل آج آپ نے ابراہیم خلیل اللہ کی اماں کی آنکھیں قبر میں ٹھنڈی فرما دی ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے زمینی بزرگ وہ کس طرح؟ کہا آپ نے قرآن کریم میں پڑھا دوران تلاوت آپ نے یہ تلاوت کی کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گہرا دوست بنایا۔ فرمایا ابراہیم کی عزت و عظمت کی صداقت و حقانیت کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ یقیناً ماں بیٹے کی تعریف سن کر قبر میں اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئی جھوم اٹھے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، جس کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار نبوت سے علم کا فیضان ملا، فی البدیہہ بولے، فرمایا آپ نے میرا عقدہ حل کر دیا۔ اے جمعی بزرگ آپ نے میرا عقدہ حل کر دیا۔ آپ کے اس جملے سے پتہ چلا اگر تعریف ابراہیم خلیل اللہ کی جائے تو قبر میں آنکھیں ابراہیم کی اماں کی ٹھنڈی ہوتی ہیں، اگر تعریف منبروں پر مصطفیٰ جب رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے تو مقام اللہ پر سیدتنا آمنہ آمز سلام اللہ علیہ کی آنکھیں کس قدر ٹھنڈی ہوتی ہوں، حضور کی پاک مادر اطہر کی آنکھیں کس قدر ٹھنڈی ہوتی ہوں گی۔ اگر ابراہیم خلیل اللہ کی قرآن میں تعریف نہ بیان کرے تو بعد از وصال ہزاروں سال بعد اگر حضور کا کوئی غلام اس آیت پر پڑھے تو ماں کی آنکھیں قبر میں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ ہر منبر و محراب پر جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا ہوتی ہوگی تو خود والدہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کس قدر ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ برادران اسلام، اسی لیے مولا علی المرتضی، سب کہیں رضی اللہ، شیر خدا علی المرتضی تاجدار خلقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رب ذوالجلال نے پاک علی کو وہ مقام بخشا کہ آپ خود فرمایا کرتے رب نے مجھے اتنا علم عطا فرمایا سورۃ الفاتحہ کی ماز تفسیر لکھو تو 70 اونٹ میری تفسیر کھول کے نہ چل سکتے۔ فرمایا 70 اونٹ بھر دو مگر اس وزن کو کوئی نہ اٹھا سکے۔ وہ پاک علی جب زبان ولایت سے حضور کا نام لیتے ہیں تو جملے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں سمعت قرۃ عینی و حبیبی، میں نے سنا اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک سے اور اپنے محبوب سے۔ یہ صحابہ کی بولی بتا رہا۔ اصحاب رسول جب حضور کی تعریف کیا کرتے تھے تو کس انداز میں؟
اور بات بھی بالخصوص کس انداز میں کہہ رہے ہیں، سمیت قرۃ عینی، میں نے سنا اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک سے، اور اپنے حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کائنات کی کسی الجھن میں میرا کوئی امتی پھنس جائے، ماں اپنے دامن کو اٹھا کر مالک کی بارگاہ میں بیٹے کے حق میں دعا کر دے، اللہ اس مشکل کو فی البدی فی الفور حل فرما دے۔ راکان اسلام جے ماں کی عظمت، ماں کا مقام ہے۔ حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ، اللہ نے آنکھیں عطا فرمائی، رب نے آنکھوں کا نور واپس پٹھایا، تو پھر علم مصطفیٰ کو اس طرح حاصل کیا کہ دنیا کی وہ عظیم ترین کتاب تحریر کر ڈالی جس کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا درجہ ملا، اور یہ ملا کیسے؟ ادب کی وجہ سے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بھی کوئی حدیث لکھتے تھے تازہ غسل فرماتے تھے، تازہ غسل فرما کر پھر دوبارہ نماز نفل مسجد نبی شریف میں ادا فرماتے تھے، ریاض الجنت کی سرزمین میں، اور حضور کے پاک روضہ اطہر کے سائے میں پھر بیٹھ کر پہلے مراقبہ فرماتے، اس کے بعد پھر حدیث رسول تحریر فرماتے۔ کیا قرآن مجید میں ایسا حکم ہے کہ حضور کی جب حدیث لکھو تو اس انداز میں لکھو، یا بیان کرو تو اس انداز میں؟ یہ ادب، وہ کہتے ہیں نا ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ شیخ فرید الدین عطار فرماتے ہیں از خدا خواہم توفیق ادب، بے ادب محروم شد از لطف رب، بے ادبہ مقصود نہ حاصل نہ درگاہ کوئی، تو باج عجب دے نہ کوئی پہنچا منزل مقصود تھے کوئی، ہمیشہ ادب ہی انسان کو اعلیٰ رتبہ عطا فرماتا ہے۔ امام بخاری کی حالانکہ بے شمار محدثین گزرے، ہر محدث نے عظیم ترین کتب حدیث لکھی، مگر جو مقبولیت صحیح بخاری کو ملی وہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ کیوں قرار پایا؟ وہ ادب مصطفیٰ کی وجہ سے قرار پایا، وہ حضور کے پاک اور حضور کے پاک حدیث کا جس قدر ادب احترام کیا، جس قدر حق تھا، لیکن اس کے باوجود کہ وہ میرے بھائی پڑھ رہے تھے نا، ہزار بار بشریم کا حنزم مشک و گلاب، انہوں سے نام تو گفتن کمال بے ادبی، یقیناً کمال کیا اس نے کہا، ہزار بار بھی تھوڑے نا اسموں کو مشک و گلاب کے ساتھ پھر بھی سرکار کا نام لے تو یہ ادب کے لائق نہیں ہے، کیونکہ ہماری زبان اس درجے تک پاک نہیں۔ برادران اسلام ادب والے تو اس وقت، اور امام نبہانی کی بات میں نے شروع کی، ادب کا ایک جملہ یاد آ گیا، زندگی گزری 40 برس مسجد نبی شریف میں گزارے امام نبہانی، حالانکہ آپ اپنے علاقے کے چیف جسٹس تھے، ریٹائرمنٹ کے بعد جتنا وقت ملا آپ نے مدینہ الرسول کے اندر گزارا، مگر انہوں نے ہی اس کتاب کے اندر نقل کیا۔ فرماتے ہیں میں نے کبھی مواد شریف کے سامنے حاضر ہونے کی جسارت نہیں کی۔ کسی نے پوچھا کسی عاشق نے، امام نبہانی کتنا بڑے عاشق ہو مگر حضور کے مواد شریف کے سامنے کیوں نہیں آتے؟ مجھے ہمت ہی نہیں پڑتی کہ حضور کے بکرہ پاک کے سامنے اپنا چہرہ کیسے کر سکتا، بھلا میری کیا مجال ہے کہ حضور کے سامنے فرمایا دیکھنے والوں کو خبر ہے کہ ہم جہاں حاضر ہیں حضور اپنے پاک نگاہ رحمت سے، اور یہ حضور کی نگاہ رحمت ہی تھی نا، امام نبہانی اتنا وقت نبھا رہے تھے وہاں پر، اللہ رب ذوالجلال کے سچے محبوب میرے مدنی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی لیے فرمایا، والدین کا وہ مقام اور رتبہ پاک پروردگار نے اتنا بلند فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں اگر اللہ رب ذوالجلال کی رضا کائنات میں کوئی چاہتا ہے والدین کو راضی کر لے۔ میں واصف علی واصف کا رات ہی کو ایک قول پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا کوئی بندہ غوث قطب ابدال ولی کی معیت چاہتا ہے، فرمایا اگر گھر میں والدہ موجود ہے یا والد صاحب موجود ہے، کائنات کے کسی غوث قطب کی مجلس صحبت اٹینڈ کرنے کی اسے ضرورت نہیں، وہ ماں اور باپ کی خدمت کرتا رہے، اس کے لیے مقام غوثیت بھی یہی ہے، مقام قطبیت بھی یہی ہے، مقام ابدالیت بھی یہی ہے، والدین کے لیے دعا کرتا رہے۔ دنیا سے چلے گئے ہیں میرے
میرے پاک محبوب مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد اور والدین کا یہ حق ہے ہمیشہ انہیں دعائیں مغفرت میں یاد رکھیں اسی لیے یہ اہتمام انہوں نے دعائیں مغفرت پر کیا برادر محمد یعقوب صاحب کو اور بھائی اعظم صاحب کو بھائی جمشید اور بھائی ملک محمد شعیب صاحب کو اللہ کریم صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے ان کی مادر اطہر کی تربت انور پر اللہ کریم اپنی لامحدود رحمتوں کا نزول فرمائے ہمیشہ انہیں اپنے والدین کے حق میں دعائیں مغفرت کرتی رہنے کی توفیق نصیب فرمائے چونکہ افطاری کا وقت قریب ہے اسی پر اختتام کرتے ہیں وما علیہ